بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تقریباً تمام معروف مذاہب اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کائنات کی ابتدا ایک مخصوص انداز میں ہوئی اور اس کی انتہا بھی ایک خاص انداز میں ہونی ہے۔ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ وہ وقت ہے جب اس کائنات کا اختتام ہونے کو ہے، یعنی اٹ از آلموسٹ بگننگ آف دی اینڈ۔ الہامی مذاہب یا ابراہیمی مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے ماننے والے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ کائنات کا اختتام تو ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ اس جنگ کو کچھ غزوہ ہند کہتے ہیں، کچھ حق و باطل کی آخری جنگ کہتے ہیں، کچھ تھرڈ ورلڈ وار کہتے ہیں اور کچھ ارمجڈون کہتے ہیں۔ ان مذاہب کے ماننے والوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان میں فتح یابی بھی صرف انہی مذاہب کو ہوگی جن کو یہ مانتے ہیں، اور ان کی سپہ سالاری ان لوگوں کے پاس ہوگی جن کو یہ صحیح مانتے ہیں، یعنی کہیں کرائسٹ کے ماننے والے، کہیں اینٹی کرائسٹ کے ماننے والے، کہیں کالکی اوتار کے ماننے والے اور کہیں امام مہدی یا مسیح موعود کے ماننے والے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان بڑے لوگوں کی سربراہی میں ہم لوگ اس جنگ کو جیتیں گے۔ اگر ہم ان حالات کو مد نظر رکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ پچھلی چند دہائیوں سے مختلف مذاہب کے ماننے والے اور ان کے روحانی پیشوا اپنے تئیں اپنی تیاری میں مصروف ہیں، اور ان تیاریوں کو ہم محسوس بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی 150 سال پہلے کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ صورتحال یکسر بدل گئی، جیسے کہ ایک یہودی ریاست کا قیام اور یہودیوں کا انہی علاقوں میں موجود ہونا جہاں مختلف الہامی کتابوں میں اس جنگ کا آغاز ہونا بتایا گیا ہے۔ یہودی ریاست کا ایک مشرک ریاست کے ساتھ تعاون کرنا اور گٹھ جوڑ کرنا، یعنی اسرائیل اور انڈیا کا آپس میں بہت قریب ہونا۔ پھر شام کی تباہی، آپ پچھلی ایک دہائی میں دیکھ لیں سیریا میں کیا حالات چل رہے ہیں، اور پھر عربوں کا آپس میں لڑنا یعنی خانہ جنگی، سعودی عربیہ اور یمن کے حالات کو دیکھ لیجئے۔ پھر یہودیوں اور عیسائیوں کا آپس میں بہت قریب ہونا جو کہ تقریباً ناممکنات میں سے تھا۔ جب سے یہودی اپنی پرومسڈ لینڈ سے نکالے گئے تب سے لے کر تقریباً 150 سال پہلے تک یہودیوں کے سب سے بڑے دشمن عیسائی ہی ہوا کرتے تھے، اور اس کی ایک مثال ہٹلر ہے جس نے بقول یہودیوں کے بہت بڑی تعداد میں ان کو زندہ جلا دیا تھا۔ پھر چین کا ایک مضبوط قوت اور فوجی قوت بن کر ابھرنا، جبکہ چین کو ہمیشہ سے ایک سک مین آف ایشیا سمجھا جاتا تھا اور جو اپنے دفاع کے لیے ایک دیوار چین بنا کے خاموش ہو کے بیٹھ گیا تھا۔ پھر ایشیائی مسلمانوں کا بہت مضبوط ہو کے سامنے آنا جن کے پاس ایک ایٹمی قوت بھی ہے، یعنی پاکستان اور افغانستان اور اس علاقے کے مسلمان۔ یہ وہ حالات ہیں سوچے بھی نہیں جا سکتے تھے، لیکن یہ حالات تبدیل ہوئے اور مختلف ممالک میں اور مختلف جغرافیائی حالات میں تبدیلیوں کی وجہ سے یہ نئے حالات پیدا ہوئے۔ اب اسرائیل ایک مضبوط ملک ہے، عیسائی ریاستیں اس اکیلی یہودی ریاست کے اشاروں پر ناچنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ یہود و ہنود بھائی بن چکے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر سے ایسے افراد برآمد ہو رہے ہیں جو جہاد کو غیر ضروری قرار دے رہے ہیں، یعنی کہ غلام احمد قادیانی۔ اسلام کے اندر سے ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں جو قرآنی آیات کو نامناسب اور غیر ضروری سمجھتے ہیں، مثلا وسیم رضوی۔ پھر میرا جسم میری مرضی جیسی تحریک کا اٹھنا، الومناٹی تحریک کا اٹھنا، پھر خلافت عثمانیہ کا، اور پھر اس کی تنسیخ 2023 یعنی ابھی سے صرف 2 سال بعد میں ہونا۔ یہ تمام واقعات یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے، یہ قدرت کا
حسن انتظام ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ جنگ جس کا سبھی انتظار کر رہے تھے وہ اب بہت قریب آ چکی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔